یہ بات ہے 10 اپریل 1912 کی، جب دنیا کا سب سے بڑا اور لگژریس جہاز جس کا نام ٹائٹینک تھا اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوتا ہے۔ ویلکم ٹو آور چینل۔ یہ جہاز ساؤتھ ہیمپٹن انگلینڈ سے نیو یارک جا رہا تھا اور اس کی کمان سنبھالنے والے کا نام ایڈورڈ جان اسمتھ، جن کی ایج 62 ایئرز تھی۔ اس جہاز میں ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ دوستو، اس جہاز کے سائز کی بات کی جائے تو یہ جہاز 269 میٹرز لینتھ میں اور 53 میٹرز اونچا تھا۔ اس زمانے میں اس جہاز کو بنانے کی ٹوٹل کاسٹ $7.5 ملین آئی، جو آج کے زمانے میں $400 ملین کے برابر ہیں۔ اس جہاز میں پیسنجرز کے لیے ایسی فیسلٹیز موجود تھیں جو کسی 5 اسٹار ہوٹل کو بھی پیچھے چھوڑ دیں۔ جس طرح کے فیچرز اور مٹیریلز اس جہاز کو بنانے میں یوز ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے اس جہاز کو انسنکیبل کا نام بھی دیا گیا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ایسے ٹاپ کلاس فیچرز اور اعلیٰ قسم کا مٹیریل یوز ہونے کے باوجود ٹائٹینک اپنے پہلے سفر میں ہی تباہ کیوں ہو گیا؟ دوستو، ٹائٹینک کے اس پہلے سفر کے دوران کیپٹن کو کئی بار آئس وارننگز دی گئیں، لیکن کیپٹن مسلسل ان کو اگنور کرتے رہے۔ 14 اپریل کی رات کو فیڈرک فلیک نام کا ایک بندہ کروز نیسٹ میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ سامنے ایک بڑا آئس برگ آ گیا ہے۔ وہ جلدی سے نیچے آفیسرز کو انفارم کرتا ہے اور آفیسرز جلدی سے انجن روم میں پیغام بھجواتے ہیں کہ جہاز کو جلدی سے لیفٹ ڈائریکشن میں موڑ دیا جائے۔ لیکن اس سب میں بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور ٹھیک رات 11:40 پر جہاز آئس برگ سے ٹکرا جاتا ہے۔ اس آئس برگ کی لینتھ کی بات کی جائے تو یہ تقریباً ایک فٹ بال گراؤنڈ کے جتنی تھی اور سائنٹسٹ کے مطابق اس کا وزن تقریباً 1.5 ملین ٹنز کے برابر تھا۔ جہاز کا ٹکراؤ آئس برگ کے فرنٹ رائٹ سائڈ پر ہوا اور جہاز تقریباً 10 سیکنڈز کے لیے آئس برگ سے ٹکراتا رہا، اور جس کی وجہ سے جہاز کی باڈی میں کئی ہولز ہو گئے۔ کولیژن کے کچھ ہی سیکنڈ کے بعد جہاز کے کیپٹن ایڈورڈ جان اسمتھ اور آرکیٹیکٹ تھامس اینڈریو نے دیکھا کہ یہ جہاز تو ڈوب جائے گا۔ رات کے پورے 12 بجے کیپٹن اسمتھ آرڈر کرتے ہیں کہ ڈسٹریس ریڈیو کال بھیجا جائے تاکہ اگر کوئی جہاز پاس ہے تو ہمیں بچانے کے لیے آ جائے۔ سینئر ریڈیو آپریٹر جیک فلپس جو بار بار ریڈیو سگنلز بھیجتے ہیں لیکن کوئی رسپانس نہیں آتا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد ایک جہاز جو ٹائٹینک کے قریب تھا وہ اس سگنلز کو کیچ کر لیتا ہے، لیکن پرابلم یہ تھی کہ اس جہاز کو پہنچنے میں بھی 3.5 گھنٹے لگیں گے۔ باقی کے کریو ممبرز فلیئر اور راکٹس جلاتے ہیں تاکہ شاید کوئی آس پاس شپ ہو جو ان کی ہیلپ کر سکے۔ اسی دوران کیپٹن آرڈر دے دیتے ہیں کہ اب پیسنجرز کو ایویکیویٹ کیا جائے اور شپ میں موجود لائف بوٹس کا استعمال کر کے عورتوں اور بچوں کو پہلی پرائیورٹی ملے گی۔ لائف بوٹس میں کچھ پیسنجرز کا ابھی بھی یہی ماننا تھا کہ یہ جہاز انسنکیبل ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے جب پہلی بوٹ اتاری گئی تو اس میں 65 لوگوں کی کیپیسٹی تھی، لیکن صرف 28 لوگ ہی بیٹھے۔ رات کے 1 بجے جہاز کے فرنٹ والے کمپارٹمنٹس میں اتنا پانی بھر گیا کہ فرنٹ والا حصہ پانی میں ڈوبنے لگا اور تب سب لائف بوٹس میں بیٹھنے کے لیے لڑنے لگے۔ پرابلم یہ تھی کہ جہاز میں لائف بوٹس کی کمی تھی۔ جہاز میں صرف 20 لائف بوٹس موجود تھیں جس میں اپروکسیمیٹلی 1200 لوگ آ سکتے تھے، لیکن جہاز میں 2200 کے قریب لوگ تھے۔ رات کے 2:05 پر آخری لائف بوٹ جہاز سے نیچے اتاری گئی۔ 2:20 کے قریب جہاز 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ اس سارے معاملے کو ہوتے ہوئے 3 گھنٹے بھی نہیں لگے۔ جو 1500 لوگ جہاز پر موجود تھے یا تو جہاز کے ساتھ ہی ڈوب گئے یا جن کو تیرنا آتا تھا وہ ہائپوتھرمیا کی وجہ سے مارے گئے۔ ہائپوتھرمیا یعنی جب انسانی جسم تیزی سے ہیٹ لوز کرنے لگتا ہے
اور ٹیمپریچر بہت جلدی کم ہونے لگ جاتا ہے۔ وہ جہاز جو ٹائٹینک کو بچانے کے لیے نکلا تھا وہ تقریباً 3:30 پر اس لوکیشن پر پہنچتا ہے۔ اس حادثے کے بعد کئی طرح کی انویسٹمنٹس کی گئیں اور غلطی کیپٹن کی بھی تھی کہ انہوں نے کیوں اتنی ساری وارننگز کو اگنور کیا اور جہاز کی سپیڈ کم نہیں کی۔ 1914 میں ایک آئس پیٹرول بنایا گیا جس سے آنے والے شپس کو پہلے ہی وارن کر دیا جائے جو ان کے پاتھ میں آ رہی ہیں۔ دوستو، یہ تھی ٹائٹینک کی ایک مختصر سی سٹوری۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔